کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ساری خوشیاں وار دیں، اب اس کی نظروں میں آپ کی وہ قدر نہیں رہی؟ کیا آپ کی باتیں، آپ کی فیلنگز اور آپ کی موجودگی اس شخص کے لیے اب ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے جو کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ پر جان چھڑکتا تھا؟ دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے نا، جب شوہر کی توجہ اور محبت کم ہونے لگتی ہے۔ انسان خود کو ادھورا اور غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس فاصلے کو مٹانے کا ایک ایسا نفسیاتی اور روحانی راز ہے جو آپ کے رشتے میں وہی پہلی جیسی محبت بلکہ اس سے بھی گہری محبت واپس لا سکتا ہے؟ ایک ایسی آسان سی ترکیب جو دوری پیدا نہیں کرتی بلکہ روٹھے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ آج ہم اسلام اور نفسیات، سائیکالوجی کی روشنی میں اس درد کا وہ علاج جانیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں چھپی آخری بات آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور نیا راستہ دے گی۔ جب ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے اہمیت نہیں دے رہا، تو وہ نفسیاتی طور پر پینک موڈ میں چلی جاتی ہے۔ وہ سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، روٹھتی ہے اور بار بار اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے اینگزیس اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ جتنی شکایتیں کرتی ہیں، مرد نفسیاتی طور پر اتنا ہی پیچھے ہٹتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے اور وہ مزید خاموشی یا غصے کا خول اوڑھ لیتا ہے۔ آپ اپنی قدر مانگ کر لینا چاہتی ہیں، اور یاد رکھیں، بھیک میں ملی ہوئی توجہ اور محبت کبھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ جب آپ اپنی ساری خوشیوں کا مرکز صرف اپنے شوہر کو بنا لیتی ہیں، تو دراصل آپ اپنی سیلف ویلیو، اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ اور جو انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا اس کی قدر کیسے کرے گا؟ اب اس مسئلے کو خالص اسلامی اور روحانی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، تو پھر یہ محبت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا ہے کہ شاید انجانے میں آپ نے اپنے شوہر کو وہ مقام دے دیا ہو جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ جب ہم اپنی ساری امیدیں اور سکون ایک فانی انسان سے وابستہ کر دیتے ہیں، تو اللہ اسی انسان کے ذریعے ہمیں ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ ہمیں یاد آئے کہ اصل سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب آپ شوہر سے قدر مانگتی ہیں اور وہ نہیں ملتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اے میری بندی، اپنی امیدوں کا رخ مخلوق سے ہٹا کر اپنے خالق کی طرف کر لے۔ تو پھر وہ ٹرک کیا ہے؟ وہ آسان سا عمل کیا ہے، وقار والی خاموشی اور اللہ پر توکل، ڈگنیفائڈ وتھ ٹراول۔ آج سے، بلکہ ابھی سے اپنی شکایتیں، تانے اور توجہ مانگنا بند کر دیں۔ اپنا فوکس اس سے ہٹا کر اپنی ذات اور اپنے رب پر لگا دیں۔ جب آپ شوہر کو تھوڑی سی اسپیس دیں گی اور اپنی خوشی کے لیے اس پر انحصار چھوڑ دیں گی، تو اسے ایک نفسیاتی جھٹکا لگے گا۔ وہ سوچے گا کہ جو عورت میری ذرا سی بے رخی پر پریشان ہو جاتی تھی، وہ اچانک اتنی پرسکون کیسے ہو گئی؟ لیکن یاد رہے، اس کا مقصد انا، ایگو کو تسکین دینا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے گھر کے کام ویسے ہی کرنے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، لیکن اپنی اندرونی خوشی کے لیے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے روئیں۔ جو آنسو، جو شکایتیں آپ شوہر کے سامنے کرتی ہیں، وہ اب صرف اللہ کے سامنے کریں۔ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، تو آپ کے چہرے پر ایک روحانی سکون اور کشش آئے گی جو آپ کے شوہر کو خود بخود آپ کی طرف کھینچ لائے گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ مرد اس عورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو جذباتی طور پر مضبوط ہو، اور اسلام سکھاتا ہے کہ یہ مضبوطی صرف اللہ پر مکمل توکل سے آتی ہے۔ اپنے شوہر کی خامیوں کے بجائے اس کی کسی چھوٹی سی خوبی کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اپنے رشتے کو انا کی جنگ نہ بنائیں۔ محبت مانگنے کی چیز نہیں، بانٹنے کی چیز ہے۔ جس دن آپ نے اپنے اندر کا خلا اللہ کی محبت سے بھر لیا، اس دن آپ دیکھیں گی کہ آپ کا شوہر خود آپ کی قدر اور محبت کا اعتراف کرے گا۔ یقین رکھیں، دلوں کو صرف ایک ہی ہستی موڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے۔
اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنا اخلاق بہترین رکھیں اور نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک سچا اور آزمودہ راستہ ہے۔